اتارو کسی کی شلواریں، یہ شلواریں کی باتیں، شلواروں کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ میں اس پہ کلام نہیں کرنا چاہتا، میں اس کے بارے میں 2 شعر ہیں میرے پاس، کیونکہ اس پہ کلام کرنا کیا کلام کریں، شرم آتی ہے بندے کو۔ وہ 2 شعر ہیں، ایک میں سمجھا دو کہ یہ فزیکل فنومنا کے تحت یہ بات ماننے قابل ہے؟ آپ جو کہتے ہو کہ لوگ ایتھیس ہو جائیں گے، یہ اسلام کے نظریات نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کیسے سوال کرنا ہے۔ یہ جو آپ لوگ اللہ کے رسول کے اوپر اور یہ اللہ کی کرامات کے اوپر آپ لوگ اعتراض کرتے ہو نا، یہ اعتراضات آپ کے نہیں ہیں، اس سے پہلے اسلام کے اوپر کفار کے تھے، وہ اللہ کی ذات پہ یہ اعتراض کرتے تھے، اللہ کے رسول کے اوپر اعتراض کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو یہ شہادت حاصل ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے کفار سے ایک سٹیپ نیچے آ گئے ہو، تو آپ نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کے باقی انبیاء اور اولیاء اللہ کے اوپر آپ نے کلام کرنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ نے آپ کو شہادت بخشی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ انسان میں کتے جیسی غیرت ہو نا تو انسان بہت کچھ بن جاتا ہے، انسان بن جاتا ہے، انسان میں کتے جیسی غیرت ہو۔ میں کتوں کی نیچر بہت اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن کتے نسلی ہو نا، کتے کی مختلف نسلیں ہوتی ہیں، گلٹری بھی ہوتے ہیں، بولی بھی ہوتے ہیں، خندیے بھی ہوتے ہیں، تو السیشن نسل کے بھی ہوتے ہیں، اچھے کتے بھی ہوتے ہیں، برے کتے بھی۔ کتوں کی نسل، کتوں میں فرق ہوتا ہے۔ کتے ایسے ہوتے ہیں جو ولی اللہ کو بھونکتے بھی ہیں، اور کچھ کتے ایسے ہوتے ہیں کہ ولی اگر سوئے ہوئی ہوں 300 سال بھی گزر جائیں، جہاں ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے ہیں وہاں سے ہلنے کی جرت بھی نہیں کرتے۔ بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، فزیکل فنومنا کو بیان کر کے میں خود، میرا کام ہے، میں آلریڈی دیکھ چکے ہیں، میں 7 ایپیسوڈ لا چکا ہوں سائنس اور جدید سائنس اور قرآن کے حوالے سے، غیر مسلم کے لیے، ایتھیس کے لیے۔ یہ ٹھیک ہے، انکار نہیں کر رہا میں اس کا، لیکن اسی کو بیسک اسلام پیش کرنا، اسلام کا سارا دار و مدار اس کے اوپر بیس بنانا، یہ غلط ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے سننے والے، مجھ سے محبت کرنے والے حضرات، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ مجھے رہنمائی کرتے ہیں، میرے کافی معاملات میں آپ مجھے گائیڈ کرتے ہیں۔ اچانک ایک چھوٹی معروضات کرنا چاہوں گا، ایک چھوٹی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اصل میں میں چونکہ جاب کے حوالے سے مختلف یہاں سعودی عرب کے شہروں میں ٹریول کر رہا ہوں آج کل، تو ایک جگہ پہ کہیں اسٹیبل نہیں ہوں کہ میں ایک باقاعدہ طور پر سیٹ اپ بنا کر ویڈیو بناؤں۔ جب میں ٹریول کر رہا تھا تو اس دوران میں ایک جگہ پہ جو ہماری کمپنی کے مینیجر تھے، ان کے ساتھ ایک ہماری الگ بیس کے اوپر کچھ کمپنی کے مینیجرز تھے ہمارے، ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی تو وہ ایک پاکستانی تھے مینیجر، تو وہ میرے انجینئر صاحب کے سننے والے، ان کے سامنے کافی میں نے چیزیں رکھیں، مرزا صاحب کی کلپ جنہیں وہ دیکھ کر حیران ہوئی ہے۔ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ مرزا کی کلپ ہے نہیں، کوئی ایڈیٹنگ ہوئی ہے، تو میں نے کہا بھئی آپ ان کے اپنے آفیشیل چینل پر جا کر یہ لیکچر دیکھیں۔ جب کافی ٹائم ہم بیٹھے نماز عشاء کے بعد اور ان کے ساتھ گفتگو رہی، جب ان کو میں نے چیزیں دکھائیں تو وہ حیران ہو گئے، تو وہ کافی مرزا کے بارے میں تشویش کا شکار ہو گئے۔ تو اسی دو میں مزید گفتگو چل پڑی۔ اس دوران ہوا یہ کہ مرزا صاحب کا ایک کلپ انہوں نے میرے سامنے رکھا اور مجھے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب بڑا اہم کام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ کون سا، مجھے بھی دکھائیں ذرا۔ کہتے ہیں کہ وہ سائنس کے اعتبار سے نا قرآن و سنت کو بڑے زبردست طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں اور عوام کو ایتھیس ہونے سے بچا رہے ہیں، اور ایتھیس کے رد میں کافی کچھ وہ بیان کر رہے ہیں جس کا انکار کرنا ناممکن ہے۔ میں نے کہا سر کوئی مثال دیں۔ انہوں نے خیر میرے سامنے، اللہ جو ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ہدایت دے، انہوں نے میرے سامنے جو ہے نا یہ میرے صاحب کا ایک کلپ رکھا جس میں وہ ایتھیس کو جواب دے رہے ہیں، اور جو ہے نا بریلوی علماء اور دیوبندی علماء کے اوپر لعن طعن اور وہ جو ان کا طریقہ کار ہے وہ کر رہے ہیں، اور وہ پیش یہ کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ فزیکلی فنومنا کے تحت چل رہا ہے، اور یہ جو فزیکلی فنومنا کے تحت ہر چیز چل رہی ہے نا، اسے قرآن ڈیفائن کرتا ہے۔ اس سے جو آگے پیچھے ہو کر یہ قرآن کو سمجھے گا، جو تصوف کی دنیا میں جا کے سمجھے گا، تو پھر میری پھکی ہے۔ اور پھکی کیا ہے جی؟ جو لوگ کہتے ہیں جی پیر یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، فلاں جگہ سے پیر نے ہاتھ آگے کیا اور فلاں جگہ پر غوث الاعظم جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کر دی، فلاں جگہ پر جو ہے نا وہ ہاتھ آگے کیا تو حضور غوث الاعظم نے ڈوبی ہوئی کشتی کو ترا دیا، بیڑے تار دیے۔ تو کہتے ہیں جی جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کو کہیں کہ وہ شلوار اتاریں، تہ بند کو اتاریں،
اور آواز لگائیں گے پیر آ کے ان کی تہ بند کے اوپر. اب دیکھ بغیرتی ہے نا ایسے کہ ہم تو کہتا ہوں ہم کہتے ہوتے ہیں یہ بغیرتی ملی ہوئی ہے اس نے. تو خیر نماز عشاء کے بعد کافی طویل ٹائم تک ہم جو ہے نا اسی پہ بحث کرتے رہے. اچھا کیا کہتے ہیں کہ جی یہ جو بریلوی حضرات ہیں نا یہ پیروں کو ماننے والے حضرات ان کو کہیں گے جی یہ اپنے شلوار اتاریں اور آواز لگائیں پیروں کو کہ وہ جو ہے آگے ان کی شلوار کو اوپر کریں جو دنیا سے پردہ فرما کے ہیلپ کرتے ہیں. تو جب ان سے یہ کہا گیا جی جب کعبۃ اللہ پہ حملہ ہوا تھا اور کعبۃ اللہ کی اینٹ سینٹ بجا دی جائے گی, بعد میں ان کی حدیث بھی ہے اور پہلے بھی ایسا ہوا ہے, تو اس وقت جو ہے اللہ کے بارے میں یا جب کرین گری تو وہ بھی میرے صاحب خود اس پہ ڈیفائن کرتے ہیں نا. تو کعبۃ اللہ میں جب کرین گری تو تب اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت نہیں کی. تو میرے صاحب کہتے ہیں اس پہ تو اللہ کا جو ہے اللہ کا دعوی نہیں ہے اس کے اوپر. تو حالانکہ اس کے اوپر کلام کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کا یہ ایسا دعویٰ ہے یا نہیں ہے, یا اللہ اس پہ قادر ہے یا نہیں ہے, اس پہ تو اللہ کی قدرت کے اوپر تو اعتراض کوئی نہیں کر سکتا نا. خیر مرزا صاحب سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے نا کعبۃ اللہ کی اینٹ سینٹ بجا دی جائے گی اور یہ فزیکل فنومنا کے تحت جیسے سورج چڑھ رہا ہے نکل رہا ہے, جہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم ہیں. تو اللہ کی ذات اس میں ذمہ دار نہیں ہے اور یہ وہ ان کے جو کلام ہے. اور وہ ہر بات میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ فزیکلی فنومنا ہے. جبکہ جب ایسی کوئی باب تصوف کی جائے, کرامات اولیاء کی بات کی جائے, تو مرزا صاحب کہتے ہیں جی اس کو تو یہ تو بابوں کی باتیں ہیں, کہانیاں ہیں یہ. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب یہ کوئی فزیکل فنومنا کے نام لے کر کے یہ انگلش ورڈز استعمال کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں جو نا بھائی دنیا یار ان کو کیا پتہ عوام کو کہ جب ہم پڑھے لکھے لفظ ایجوکیٹڈ قسم کے لفظ استعمال کریں گے اور انگلش ٹرمینالوجیز یوز کریں گے تو لوگ امپریس ہو جائیں گے بیچارے. لوگوں کو کیا پتہ کہ فزیکل فنومناز کیا ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا چیزیں ہیں. تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے تو میرے صاحب کر رہے ہیں نا. حقیقت یہ ہے کہ میرے صاحب اسلامی نظریات کا پرچار نہیں کر رہے, بلکہ جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا یہ سائنٹیفک حوالے سے, اور یہ کہتے ہیں جی قرآن کا تو یہ دعویٰ نہیں کہ فلاں کام ایسے ہو جائے, قرآن کا یہ دعویٰ نہیں کہ یہ ہو جائے. تو بندہ زہر کھا لے اور مر جائے اور بندہ کہے جی میرا خدا پہ یقین ہے, اور وہ زہر کھا لے تو کہے جی میں خدا پہ یقین رکھتا ہوں زہر اثر نہیں کرے گی. تو وہ کہتے ہیں جی ایسا کوئی کرے گا بے وقوف ہوگا. جی میرے صاحب یہی چیز کہتے ہیں کہ جو نیچرل چیزیں ہیں, اب خود تو کوئی خنجر مارے اور کہے جی کہ اس کا ذمہ دار اللہ ہے کہ اللہ نے مجھے بچایا نہیں, تو اس طرح کی گفتگو کر کے نا عوام کو وہ اسلامی نظریات کو ایک نارمل قسم کے جو ہے نا وہ ایک پیمانے کے اوپر کسوٹی کے اوپر بیان کر رہی ہیں. یاد رکھیں کہ فزیکلی فنومنا آف نیچر سے میرے صاحب استعمال کرتے ہیں لفظ, اور کہتے ہیں جی اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اپنی شلوار اتاریں اور اپنے ولیوں کو آواز دیں تو وہ آپ کی شلوار کو آ کے چڑھا دیں. اچھا جی میرے صاحب ٹھیک کہا آپ نے, آپ کی بات کا آپ کو جواب ہم دیں گے انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ فزیکلی فنومنا معجزات, فزیکل فنومنا وہ ہے جو کہ نیچرل قدرتی طور پر ایک پروسیس ہو رہا ہے, اس کو ہم فزیکل فنومنا کہیں گے. جیسے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو جو ہے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. آگ ہمیشہ پانی جو ہے نا آگ کو بجھا دیتا ہے, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پانی ڈالا جائے اور آگ زیادہ بھڑک اٹھے. آگ ہمیشہ جلاتی ہے, جب ہاتھ اس کے قریب کرو تو وہ جلائے گی. یہ فزیکلی فنومنا ایسے کہیں گے جو قدرتی طور پر فزیکلی فنومنا آف نیچر, یعنی قدرتی طور پر وہ چیزیں جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوں انہیں فزیکل فنومناز کہتی ہیں. لیکن اسلام کے نظریات فزیکل فنومنا کا انکار نہیں کرتے, لیکن اسلام کے نظریات فزیکل فنومنا پر انحصار بھی نہیں کرتے. یہ بات یاد رکھیں, اسلامی نظریات جو ہیں وہ ان فزیکل فنومنا کو سمجھ لیں کہ اپنے پاؤں کے نیچے رکھتے ہیں, اور اسلامی نظریات فزیکل فنومنا کو نہیں خدا کی قدرت کو مانتے ہیں کہ اللہ کی قدرت, اللہ کا جو سسٹم ہے نا, یہ جو اللہ نے یہ فزیکل فنومنا بنا رکھے ہیں اس کے اوپر بھی جو بڑی طاقت ہے وہ اللہ کی ہے, جو ان فزیکل فنومنا کو جب چاہے جیسا چاہے بدل دیتا ہے, اور کئی دفعہ بدلا بھی ہے, لیکن بدلا کسی مصلحت کے تحت ہے. وہ آگے چل کے میں ابھی بات کروں گا, قرآن و حدیث کی بات کروں گا, آپ میرا مزاج جانتے ہیں.
تو مرزا صاحب کے لیے عرض یہ ہے کہ فزیکل فنومنا وہ ہے جو کہ نیچرلی چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب ہمیں ذرا بتائیں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگ جلاتی نہیں ہے، گلزار ہو جاتی ہے، یہ آگ جلاتی نہیں گلزار ہو جاتی ہے۔ یہ آگ کچھ ایسی جگہ بھی آ جاتی ہیں جہاں آگ اپنے فزیکل فنومنا کے اصولوں کو چھوڑ دیتی ہے اور کسی اور طرف پیروی کرنے اور کسی اور حکم کی پیروی کرنے لگ جاتی ہے۔ حالانکہ آپ کے نظریے کے مطابق فزیکل فنومنا تو یہ تھا کہ آگ جلاتی ہے، لیکن فزیکل فنومنا کو تو آگ نے فالو نہیں کیا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ پیروں کسی شخص کی کہو کہ شلوار اتار دے اور اپنے پیر کو آواز دو، وہ آگ تمہاری شلوار چاڑھے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں تو آپ کر کے عوام کو اولیاء اللہ کے جو ہے نا وہ بغض تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں، تو یہ آپ فزیکل فنومنا کا نام تو لے سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہتا ہے نا اپنے بندوں کے لیے، چاہے وہ نبی ہوں چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں، آگے جا کے قرآن پیش کروں گا، تو پھر یہ فزیکل فنومنا بھی جو ہے یہ بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ یہ فزیکل فنومنا پھر یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جو اسلام کے نظریات ہیں وہ اس فزیکل فنومنا سے ماورا ہیں، براء البراء ہیں۔ ایک چیز ہے فزیکل فنومنا، جسے میرے صاحب ہر بیسیکلی کسی چیز پہ بیان کرتے ہیں، اور کافی سارے ان کے لیکچرز میں یہ لفظ اس کے اوپر انہوں نے ہر چیز پر یہ لاگو کیا ہے۔ جب کہ ایک ہوتی ہے معجزہ، اور ایک ہوتا ہے کرامت، اور ایک ہوتا ہے جادو، شعبدہ بازی، سحر، اسے جادو ہم کہتے ہیں۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ فزیکلی فنومنا جو ہے جس کو میرے صاحب بیان کرتے ہیں، اس کا انکار اسلام نہیں کرتا، اس کو مانتا بھی ہے اسلام، لیکن اسلام کے نظریات جو ہے اس سے ماورا ہیں، وہ اس پر انحصار نہیں کرتے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں اسلام کی مزاج یہ ہے، کئی دفعہ ایسا ہوا ہے اس کائنات کے اندر کہ فزیکلی فنومنا جو ہے نا ترلے سے ہو گئے۔ یہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے، تاریخی پڑھ کے دیکھ لو، کہ کبھی ایسا ہو کہ میں اسلام کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، اسلام کی تاریخ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کتابوں میں موجود ہو کہ اللہ نے جو ہے اس فزیکل فنومنا کو بھی چینج کیا ہو، سورج مغرب سے طلوع ہو گیا ہو، اور پھر دیکھیں وہ میرے صاحب اس حدیث کو پتہ نہیں اس کے اوپر اعتراض کرتے ہوں گے، مجھے پتہ ہے، کیونکہ ایسی حدیثوں کے اوپر میرے صاحب تھوڑا کرتے ہیں وہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آرام فرما رہے تھے تو سورج غروب ہو گیا اور عصر نماز قضا ہوئی۔ کثیر کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو سورج واپس لوٹ آیا تھا۔ جب سورج واپس لوٹ آیا، علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ یوسف نبہانی نے اس کی روایت کو بھی بیان کیا ہے، اور اس روایت کی صحت کے اوپر بھی کلام کیا ہے۔ فزیکل فنومنا یہ تھا کہ سورج ڈوب چکا، اب دوبارہ واپس نہیں آ سکتا۔ فزیکل فنومنا یہ ہے کہ مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے انبیاء کے لیے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ فزیکل فنومنا ختم ہو جاتا ہے، فزیکل فنومنا کا جو اصول ہے اپنے اصول سے ہٹ جاتا ہے، اور جو اپنے اصول سے ہٹ جائے وہ فزیکل فنومنا نہیں رہتا، یہ بھی ہے۔ لیکن اللہ کے نبیوں کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے جب اللہ کرامتیں یا معجزات ظاہر کرتا ہے تو پھر اللہ جو ہے اپنے فزیکل فنومنا کے جو نظام ہے نا اس کو چینج کر دیتا ہے۔ یہ فزیکل فنومنا کا جو نظام ہے یہ تعظیم ولایت اور تعظیم نبوت کے تحت ہے۔ نبوت اور جو ولایت ہے وہ اس نظام کے تحت نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، میں کیونکہ ابھی تو ایک ویسی گفتگو کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس سے ڈیٹیل گفتگو جب ہوگی تو پھر بات کریں گے۔ یہ یاد رکھیں جو سورج لوٹ آیا تھا، یہ کوئی روایت بعض لوگ کہتے ہیں کہ منقطع ہے، یہ الشفاء کے اندر قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الشفاء کے اندر جو ہے نا طویل اس کو بیان کیا، اور علامہ طحاوی اور دیگر ائمہ کی تصریحات بیان کی جنہوں نے اس کے اوپر کی ہیں، کہ علامہ طحاوی نے کہا ہے کہ احمد بن صالح رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ جس شخص کو علم ہے، علم کی ہوا لگی ہے، وہ جو یہ حدیث اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اس کار کوئی نہیں کرتا۔ جس کو
علم کی ہوا لگی ہے. علامہ طحاوی کہتے ہیں، علامہ طحاوی کا قول لکھا ہے شرح شفا کے اندر قاضی ایاز رحمہ اللہ نے، کہ جس کو علم کی ہوا لگی ہے نا وہ یہ جانتا ہے کہ حدیث اسما جو ہے یہ سورج کا لوٹ آنے والی روایت، اس لیے یہ روایت صحیح ہے. پھر انوار محمدیہ کے اندر جو کہ من مواہب الدنیا، جو انوار محمدیہ کتاب ہے مواہب الدنیا کے نام سے علامہ یوسف نبہانی کی، اس کے اندر بھی اس کو متصر کیا علامہ یوسف نبہانی نے. سند روایت لائے ہیں. یہ طرح تشریف فی شرح تقریب جو ہے علامہ عراقی کی کتاب، اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے اور اس کے اوپر سند کی بڑی بحث کرتے ہیں. اسی طرح حجت العالمین جو کہ اردو ترجمہ ہے علامہ یوسف نبہانی کی کتاب کا، تو اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. مجموعۃ الزوائد کے اندر علامہ حیثمی مصری جو ہے وہ ان کے رجال کو سکہ کہتے ہیں روایت لانے کے بعد. مناحل صفا فی تخریج احادیث شفا، قاضی ایاز کی کتاب شفا کے اوپر جو کتاب لکھی علامہ سیوطی نے، مناحل صفا، علامہ جلال الدین سیوطی، انہوں نے اس روایت کو لائے ہیں اور اس کے راویوں کے اوپر بیعت جو ہے نا وہ کی ہے. اور وہ کہتے ہیں حدیث اسما بنت امیز فی رد شمس، حدیث اسما بنت امیز فی رد شمس علی علی بعد ما غربت، یہ جو روایت ہے یہ صحیح روایت ہے. اس کی رجالوں کی سکات بھی کہا ہوتے ہیں. امام طبرانی کی بھی تصریحات یہاں پیش کی ہیں المناحل صفا کے اندر علامہ سیوطی نے. اور مقاصد حسنہ کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، یہ روایت موجود ہے علامہ عبد الرحمن سخاوی جو ہے. اور المعجم الاوسط کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. امام المعجم الکبیر کے اندر بھی موجود ہے طبرانی کی، اور دونوں امام طبرانی دونوں کتابوں کے اندر لائے ہیں. اور المعجم الکبیر کے اندر تو طویل اس کے اوپر بحث کی ہے علامہ طبرانی نے. تو نسیم ریاض فی شرح شفا قاضی ایاز، یہ علامہ خفاجی کی کتاب ہے، انہوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے. سیرت حلبیہ کے اندر امام حلبی نے بھی اس کو بیان کیا. شرح شفا جو کہ شرح شفا جو قاضی ایاز جو شفا کی شرح کیا ہے ملا علی قاری الحروی الحنفی نے، انہوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے شرح شفا کے اندر. اسی روایت کو کلام بھی کیا ہے. علامہ قسطلانی المواہب الدنیا کے اندر بھی اس کو بیان کرتے ہیں. شرح مشکل اثار کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. تاریخ دمشق کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کافی لوگوں نے بیان کیا ہے. تو مرزا صاحب ذرا آپ مجھے بتائیں یہ آپ کا فزیکل فنومنا کہاں گیا ہے؟ اب کوئی بندہ اس کے کر سکتا ہے کہ جناب سورج دوبارہ کیسے لوٹ آیا؟ حالانکہ فزیکل فنومنا یہ نہیں مانتا. فزیکل فنومنا وہ ہے جو فزیکلی نظام ہو رہا ہے. آپ کھاتے ادھر سے ہیں، نکلتا کسی اور راستے سے ہے. مرزا صاحب کے لیے عرض ہے. تو کبھی ایسا نہیں ہوتا مرزا صاحب کہ آپ کہیں اور سے کھائیں اور نکلے کہیں اور سے. یہ آپ کی زبان میں آپ کہتے ہیں نا کہ پیروں کی شلواریں آپ اپنے گروا دیں، تو الیاس قادری صاحب کو کہو، تو آپ ان کے بارے میں ایسا کہتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں آپ کبھی فزیکل فنومنا خراب ایسا ہوا ہے چینج کہ آپ کھاؤ کہیں اور سے اور نکلے کہیں اور سے؟ تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ ایسی زبان بھی استعمال کرتے ہوئے. تو ایک ہوتا ہے معجزہ. معجزہ جو ہے نا بیسیکلی نبی کے ہاتھ پر ایسے معاملے کا وجود میں آنا، ایسے واقعے کا وجود میں آنا جو کہ فزیکلی فنومنا سے ماورا ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں. میں اب آپ کو جدید سائنس کی زبان میں یہ بتا رہا ہوں. آپ کو کچھ دین کی کتابوں میں کافی کچھ مل جائے گا اس کی تعریفوں میں، لیکن اگر آپ اس کو فزیکلی فنومنا یعنی انگلش کی تعریف میں اور ماڈرن سائنس کی تعریف میں جانیں تو جو چیز فزیکلی فنومنا سے ماورا ہو اسے ہم کہتے ہیں معجزہ. اگر وہ نبی کے ہاتھ پہ ہو، اگر ولی کے ہاتھ پہ ہو، ایسی چیز جو کہ فزیکلی فنومنا کے سے ماورا ہو اور وہ ولی کے ہاتھ پہ ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کرامت. اور اگر کسی کافر، مرتد، منافق یا کسی فاسق کے ہاتھ پہ ایسا کچھ کرامت ظاہر ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں کسی جادوگر ہو سکتا ہے، اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہیں ہو سکتی. تو یہ تین کیٹیگریاں ہیں، 4 کیٹیگری ہیں: فزیکل فنومنا، معجزات، کرامات اور جادو وغیرہ. اب پہلی چیز آ جاتی ہے کہ جو قدرتی معاملات، جو سٹرکچر ہے، نظام جو آٹومیٹکلی چل رہا ہے، اس کے برخلاف کوئی چیز ہو
تو اسے ہم فزیکل فنومنا کہتے ہیں۔ جو یہ ریگولر نظام چل رہا ہے یہ تو ہو گیا فزیکل فنومنا، اور جو اس سے ماوراء ہو اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور معجزے کا جو انکار کر دے وہ کافر ہوتا ہے۔ معجزے کا معجزے کا انکار کیا ہی کافروں نے ہے، کسی اور بندے نے کبھی معجزے کا انکار نہیں کیا۔ معجزات کا انکار ہمیشہ کفار ہی کرتے ہیں، اور کرامات کا انکار، جو کرامت وہ ہوتی ہے جو ولی کے ہاتھ میں ظاہر ہو اور اب انسانی عقل سے ماوراء ہو، ایک انسانی ادراک سے ماوراء ہو، یہ فزیکل فنومنا سے ماوراء ہو، یہ ہوتی ہے کرامت۔ اور کرامت کا انکار اس تاریخ اسلام میں معتزلیوں نے کیا ہے، یا پھر معتزلیوں کے مترادف عقائد رکھنے والے ان حضرات نے کیا ہے۔ ان حضرات سے مراد مرزا جیسے لوگ۔ اور جادوگر جو ہوتے ہیں وہ بھی عقل سے ماوراء چیزیں پیش کرتے ہیں، فزیکل فنومنا سے ماوراء، یعنی کبوتر کو وہ کبھی سانپ بنا دیتے ہیں، کبھی سانپ کو کبوتر بنا دیتے ہیں، اس چیز دکھاتے ہیں۔ تو ایسے کرشمات اور واقعات کا ظاہر کرنا جو کہ کسی گناہگار یا کافر یا مرتد یا اس قسم کے بندے کے ہاتھ پہ ہو اسے جادو کہتے ہیں۔ وہ جادو جیسے کہ جے پال تھا جو معین الدین چشتی اجمیری کی برگاہ میں، اور خواجہ غریب نواز کی برگاہ میں جو ہندو اپنے کرتب دکھانے کے لیے آئے، سدھو رام آیا تھا، جے پال کا واقعہ، یہ تو اگر آپ چیزیں پیش کرو نا مرزا صاحب کے سامنے، مرزا کہے گا یہ کہانیاں ہیں۔ کیا ہے؟ کہانیاں۔ وہ جے پال کا یا اس طرح کا کوئی واقعہ پیش کرو نا تو وہ مرزا کہتا ہے میں مانتے ہی نہیں ہوں، یہ کہانیاں ہیں۔ تو حالانکہ مرزا صاحب اس کا تو انکار نہیں کریں گے کہ قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ جادوگروں نے بہت سارے رسیوں کو پھینکا، وہ سانپ بن گئیں۔ تو یعنی آپ دیکھیں ایک طرف موسیٰ علیہ السلام پھینکے تھے۔ اب میں علمی کلام کروں گا پھر کبھی انشاءاللہ، ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں میں بستر میں سو رہا ہوں تو اس پہ کافی کلام ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے لاٹھی زمین پہ جاتی ہے، وہ بھی سانپ بنتی ہے۔ دوسری طرف جادوگروں میں بھی اتنا کمال تھا کہ کبھی رسیاں بھی سانپ بنی ہیں۔ سر مرزا صاحب ذرا شلوار تو کوئی پیر اوپر کر سکے یا نہ کر سکے، آپ ذرا مجھے فزیکل فنومنا سمجھانے والوں، ذرا آپ مجھے سمجھاؤ کہ یہ رسیاں سانپ بنتی ہوتی ہیں، ذرا آپ مجھے کر کے دکھاؤ۔ بڑا فزیکل فنومنا سمجھاتے ہو نا تم ہمیں، تو ذرا سمجھاؤ یہ رسی سانپ کیسے بن گئی۔ تو ایک جادوگر نے رسی سانپ بنا لی، اور اس کو تم انکار بھی نہیں کر سکتے۔ جو انکار کرے اس جادو کا کہ جادو سے رسی سانپ بن سکتی ہے، قرآن میں ہے، اس باقی کا جو انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کی نص کا انکار کر رہا ہے۔ تو وہ ان کافر جو جادوگر تھے ان کی رسی تو سانپ بننا وہ مان سکتا ہے مرزا، لیکن ولیوں کا اشاروں سے جو ہے نا وہ بیڑا تار دینا، مرزا کہتا ہے کہانیاں ہیں یہ۔ اگر ایسا ہوا ہے تو مرزا کہتا ہے جی اتارو کسی کی شلواریں۔ یہ شلواریں کی باتیں، شلواروں کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ میں اس پہ کلام نہیں کرنا چاہتا، میں اس کے بارے میں 2 شعر ہیں میرے پاس، کیونکہ اس پہ کلام کرنا کیا کلام کرے، شرم آتی ہے بندے کو۔ وہ 2 شعر ہیں، ایک شعر سنیں پہلا کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، کسی کے ماتھے پہ کچھ لکھا نہیں ہوتا۔ یہ جو عادت ہے نا یہ انسان بڑی، میرے 10 سالہ زندگی کا تجربہ ہے اس کا، 10 سال زندگی میں نے اس کے اندر آزمایا ہے اس شعر کو، 10 سال سے یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں اور میں نے بڑا آزمایا ہے۔ عادت سے انسان معلوم ہو جائے گا آپ کو انسان کیسا ہے۔ میں تو میرے سامنے تو الحمدللہ ٹی وی پر کوئی بیٹھا ہوتا ہے، میں جان جاتا ہوں اس کی باتوں سے کہ یار یہ کس قسم کا انسان ہے۔ تو ایک تو یہ شعر ہے مرزا صاحب کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ تم حیا اور شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے، اور ہم نے دیکھے ہیں احرام میں لپٹے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار میخانے میں خدا دیکھا ہے، ہم نے کئی بار میخانے میں خدا دیکھا ہے۔ تو جناب وہ رسیوں سانپ بنے رسیوں سے، تو یہ جادو تھا۔ جادو بھی فزیکل فنومنا، یہ تو کرامتوں کا انکار کرتا ہے، یہ تو جو ہے معجزوں کا انکار کر کہہ دیتا ہے یہ ہم نہیں مانتے، ولی نے ایسا کیا ہے، ولی ایسا کر نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا جناب؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے۔ یہ فزیکل فنومنا سے ہٹ کر تو آج اگر ایسا ہو سکتا تو آج کافر کہتے ہیں ٹھیک ہے آج سب سے بڑا ولی کون ہے؟ الیاس قادری صاحب سب سے بڑے ولی ہیں، ان کو بولو کہ کرامت کر کے دکھائیں۔ بھائی اگر الیاس قادری صاحب کرامت نہیں ہے
تو اب آپ ولایت کا انکار کریں گے یا کرامت کا؟ ایک شخص ایک کام نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے ہم کرامت کا انکار کر دیں؟ کل کوئی آپ جو ہے آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی دلیل آپ سے مانگے اور وہ آپ پروف نہ کر سکیں، ٹھیک ہے، تو آپ جو ہے کل یہ کہو گے کہ جب یہ جو پروف نہیں ہو سکتا بیسیکلی ہم اس کو چیز کو مانتے نہیں ہیں کیونکہ فزیکل فنومنا اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ آپ اپنے فزیکل فنومنا کو سائڈ بھی کریں گے، اسلام کو صرف آپ نے کسی دلیل کے بغیر جو اسلام کو قبول کرتا ہے پھر اس کو اسلام کو دلیلیں ملتی ہیں، جو چن کر اس طرح فزیکل فنومنا دکھاؤ جی یہ کرو، یہ چیزیں اسلام کے اندر ہیں ہی نہیں، یہ نظریات اسلام کے نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ معجزہ، قرآن میں آپ دیکھو سورج کا یہ لوٹ آنا جیسے کہ میں نے پیش کیا، یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ بیسیکلی ایسا نہیں ہو سکتا، فزیکلی نہیں ہو سکتا ایسا، لیکن لوٹا۔ پھر آپ حیران ہوں گے دلائل النبوہ کے اندر البدایہ والنہایہ کے اندر پورے چیپٹر قائم کیے ہیں کہ وہ جانور جو اللہ کے رسول سے کلام کرتے تھے، وہ جانور جو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتے تھے، شیر، چیتے، سر ذرا میرے صاحب ذرا میرے سمجھاؤ ذرا، آپ تو یہ فرماتے ہو کہ جناب یہ اللہ کے نبی ہم جیسے انسان تھے، دنیا میں آئے، اللہ کے پیغامات دیے، اللہ نے ان کو ہم پہ فضیلت دی ہے اور دنیا سے چلے گئے، تو بیسیکلی آپ نبی کی جو شان ہے وہ اتنی مانتے ہیں۔ تو سر ذرا ایک معصومانہ سا عرض ہے، معصومانہ سی عرض ہے، ریکویسٹ ہے، یہ شیر جو ہے یہ نبیوں سے کلام کیا، سر یہ فزیکل فنونا کے شاید ممکن ہے؟ ذرا آپ اچھا پالے ہوئے شہروں کی بات نہیں کر رہا، یہ جنگلی شہروں کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ کہیں جی یہ عرب کے اندر، افریقہ کے اندر لوگوں نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، وہ والی بات نہیں کر رہا میں، وہ تو شیر تو نہیں رہتے نا، وہ تو کتے ہو جاتے ہیں، گھر میں پال جاتے ہیں جو اچھا، تو جو پالتو ہوتے ہیں وہ کتے ہوتے ہیں، اور وہ جو کتے ہوتے ہیں نا پھر وہ اپنے مالکوں کی آواز پر بھونکتے ہیں، اور مالک جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو در مدینہ کا جو ہے نا سگ ہو جاتا ہے نا پھر وہ انہی کی شان میں بولتا ہے، اور جو کسی یوٹیوب کے پیسے کی جو ہے نا وہ انکم کے اوپر اور اپنے اور معاملات کے پیچھے ان کا جو سگ ہو جاتا ہے پھر ان کے بارے میں بولتا ہے۔ تو مرزا جو ہے نا، مرزا یہ بڑا بدتمیز انسان ہے، یہ جب بول رہا ہوتا ہے نا علماء کے خلاف اپنی زبان استعمال کر رہا ہوتا ہے، پھر یہ بے لگام ہوتا ہے نا، لگام بڑی چیز ہوتی ہے۔ میں ہوں نا، میں بولتا ہوں ہر طرح سے، لیکن مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میرے جاننے والے اساتذہ کرام اگر میں کچھ ایسا بول جاؤں وہ مجھے غصہ کریں گے، روکیں گے، مجھے سمجھائیں گے۔ میں نا پہلے ڈائری پر لکھتا ہوں، میں لیپ ٹاپ سے نکال کے پھر میں پیجز کے اوپر اتنا کوئی لکھتا ہوں، یہ دیکھیں، پھر جا کر کے میں بولتا ہوں، پھر بھی ڈر رہا ہوتا ہوں، پھر ویڈیو کے اندر کہیں چینجنگ کرتا ہوں، ڈر ہوتا ہے مجھے۔ میرے کو ڈر کوئی نہیں ہے، نہ کوئی باپ نہ کوئی دادا، ٹھیک ہے۔ وہ پہلے مرزا قادیانی تھا، وہ بھی ایسا تھا، یہ بھی ایسا ہی ہے، بس بولتے جاؤ، مزے کرو، بس کیا پوچھنے والا۔ حالانکہ اللہ کے رسول کے بارے میں اگر جو ہے کوئی چیز حقیقت میں مبنی ہوتی ہیں، بعض چیزیں حقیقت میں مبنی ہوتی ہیں، حضور کی بشریت کا کسی نے انکار کیا نہیں کیا، لیکن حضور کو اپنے جیسا بشر نہیں کہتے ہم لوگ، اس لیے کہ یہ بظاہر دیکھنے میں اللہ کے رسول کی ذات ہمارے جیسی عام ہر انسان کی طرح نظر آتی ہے، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، اور عوام اور آج کل یہ گستاخ لوگ بھی یہی چیز دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے انسان۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کا ظاہراً ہماری طرح تھا، وہ ظاہراً کے اوپر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ ہماری طرح ہے، بے شک وہ بظاہراً کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بظاہر ہیں لیکن ہم وہ کہہ نہیں سکتے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو حقیقت میں وہی ہوتی ہیں لیکن اگر ہم کہہ دیں تو وہ کفر ہوتا ہے۔ اللہ، یہ سوروں کو پالنے والا کون ہے؟ سوروں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اگر آپ کہیں کہ خالق ایک سور، خالق ایک خنزیر کون ہے؟ حقیقت میں اللہ ہی ہے، لیکن اللہ کی شان اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتے۔ فقہا کے نزدیک تو یہ کفر ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ کرو، خالق انبیاء کہو، خالق جنت کہو، خالق آسمان کہو تو بات بنتی ہے۔ تو خالق کائنات کہو جیسے اللہ کی شان بیان ہو، خالق خنزیر، خالق کلب، ایسی چیزیں ایسے، حالانکہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ شاید خنزیر کا پیدا کرنے والا نہیں ہے، پیدا کرنے والا ہے، لیکن کہہ نہیں سکتے
کیونکہ یہ عند الفقہاء تو یہ کفر ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے بارے میں بھی کئی ادب ہے، اور قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے کہ ایسے الفاظ جو اللہ کے رسول کی شان میں نہ ہوں وہ، اور پھر صحابہ کرام کی تعلیمات۔ یہ دیکھیں جامع ترمذی ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جامع ترمذی کے اندر ایک باب ہے، چیپٹر ہے، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 3619۔ اس میں روایت ہے کہ قیس بن محرمہ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ پیدا ہوا میں اور اللہ کے رسول جس سال ہاتھی کعبہ کو ڈھاننے کے لیے آئے تھے، تو قیس بن محرمہ نے یہ بیان کیا کہ میں بھی اس سال پیدا ہوا جس اللہ کے رسول جس سال پیدا ہوئی ہیں، اور ابرہہ کا لشکر آیا تھا نا۔ جو عثمان بن عفان نے نا قباس بن اشیم سے پوچھا، جو قبیلہ یعنی بنی یامر بن لیث سے تھا، تو ان سے پوچھا کہ تم بڑے ہو یا اللہ کے رسول بڑے ہیں تم سے؟ عمر کے بارے میں بات ہو رہی تھی، عمر کے بارے میں نا باقی دوست بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کی عمریں بتا رہے تھے کہ کون کب پیدا ہوا۔ تو اسی دوران گفتگو کے دوران عثمان بن عفان نے یہ سوال کر دیا قباس بن اشیم سے کہ تم بتاؤ تم بڑے ہو یا اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ اب جواب تو یہ تھا کہ جی میں اللہ کے رسول سے بڑا ہوں، چند دن پہلے پیدا ہوا ہوں۔ اب جواب حقیقت پہ مبنی تھا، جواب حقیقت پہ مبنی تھا۔ یہ تو مرزا ہے نا آج لفظ چھوکرا استعمال کر دیتا ہے انبیاء کے لیے، بدبخت ہے نا، بدبختوں کا کوئی نہیں ہوتا یہ۔ لیکن صحابہ کرام کی شان دیکھیں، یہ جامع ترمذی ہے، اور البانی نے کہا ھذا حدیث صحیح، اور قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن غریب و صحیح۔ اب کمال دیکھیں، جب عثمان بن عفان نے سوال کیا قباس ابن اشیم سے، تو ان کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں اللہ کے رسول سے بڑا ہوں، لیکن اس لفظ میں نا یہ جملہ کہنے میں اللہ کے رسول کی شان میں تنقیص کا امکان تھا، تنقیص نہیں، کسی کے بارے میں کہہ دینا کہ میں عمر سے بڑا ہوں۔ اب تو یہ جملہ کہنے میں بھی حرج نہیں تھی، حقیقت میں یہ تھے کہ واقعی میں اللہ کے رسول سے عمر میں بڑے تھے، لیکن آپ حد دیکھیں گے جواب وہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے بڑے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جو قباس بن اشیم ہے نا، ان کے بعد دنیا میں تشریف لائے، جب یہ کہا نا جملہ قباس بن اشیم نے کہ اللہ کے رسول اے عثمان اللہ کے رسول مجھ سے بڑے ہیں، پھر ٹھہر کے پھر یہ کہا اور پیدا ہونے میں یعنی پیدائش میں میلاد میں ان سے پہلے ہوں۔ لفظ قبل استعمال کیا کہ انا اقدم منہ فی میلاد، کہ میں جو ہے نا ان کی میلاد سے پہلے کا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس سے بڑا ہوں، لفظ اکبر استعمال نہیں کیا، لفظ اکبر استعمال کیا تھا۔ سوال جو کیا تھا نا وہ اکبر کے لفظ کے استعمال کیا تھا کہ بڑا کون ہے، لیکن لفظ اکبر کا استعمال صحابی رسول نے اپنے لیے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ بڑے اللہ کے رسول ہی ہیں، ہاں عمر میں کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا آیا ہوں۔ تو یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے کہ جو حقیقتی چیز میں بنی تھی اس کو بھی صحابی رسول نے اس طریقے سے بیان نہیں کیا۔ شان نبوت اور رسالت کے جو ہے نا شان یہ چیز نہیں تھی، لیکن میرے جیسے لوگ یہ چیزیں نہیں سمجھتے، وہ حدیثیں پڑھ سناتے ہیں۔ کیا یہ حدیثیں پہلے علماء کو نہیں معلوم تھی؟ یہ جو بریلی علماء نے اس کی شرح لکھی ہیں ان کو یہ حدیثیں نہیں معلوم ہیں؟ یہ جو دیوبندیوں پہ اعتراض کرتے ہیں، دیوبندی علماء نے ان کی شرح لکھی ہیں بخاری مسلم کی، ان کو یہ حدیثیں انہوں نے پڑھی نہیں ہیں اور ایسی شرح لکھتی ہیں۔ یہ اہل حدیثوں کے خلاف بولتا ہے، یہ شیعہ کے خلاف بولتا ہے تمام کہ ہاں یہ کتابیں ہیں، سب 1400 سال سے پڑھتے آ رہے ہیں یہ کتابیں، لیکن ایک لگام ہوتی ہے نا، ہر حدیث کو بیان کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اچھا، اسی حدیث کی جو بات کرنا چاہ رہا تھا یہ ادب ہے۔ پھر اس حدیث کا آخر حصہ دیکھیں، جب عثمان بن عفان کو جواب دیا نا کہ میں اللہ کے رسول مجھ سے بڑے ہیں اور میں ان سے پہلے ہوں، یہ جواب اس طریقے سے دیا کہ گستاخی صادر نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ ان چڑیاں جنہوں نے ابرہا کے لشکر کو تباہ کیا تھا، تو میں چونکہ اللہ کے رسول سے پہلے کا ہوں، تو میں نے جب میں پیدا ہوا اور میں ہوش سنبھالا تو میں نے دیکھا کہ ابرہا کے لشکر کو جن چڑیوں نے برباد کیا تھا ان کی بیٹ زمینوں پر پڑی ہوئی تھی، بیٹ، تو وہ بیٹ جو ہے نا سبز رنگ کی ہو چکی تھی، تو میں نے وہ دیکھی ہے۔
اس کا رنگ بدل چکا تھا۔ سر ذرا فزیکلی فنومنا سمجھانے والوں ذرا مجھے سمجھاؤ، یہ چڑیوں سے ہاتھیوں کے لشکر تباہ ہو سکتے ہیں؟ ذرا فزیکل فنومنا سے ذریعے یہ مجھے سمجھا دو۔ جناب یہ فزیکل فنومنا مجھے سکھاتے ہیں، تو مجھے سمجھائیں کہ یہ فزیکل فنومنا کیا کہہ رہا ہے کہ چڑیوں کی بیٹ، ان کی اوقات چڑیوں کی وٹھوں کی طرح بھی نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا نبیوں کے بارے میں شان بیان کرتے ہیں تو اور یہ بات کرتے ہیں کہ فزیکل فنومنا وہ ان کی اوقات جو ہے نا یہ ان چڑیوں کی وٹھوں کی طرح بھی نہیں ہے جن کو صحابی رسول نے دیکھا اور بیان یہ کیا کہ میں اللہ کے رسول سے پہلے کا ہوں مگر میں اللہ کے رسول سے بڑا نہیں ہوں کسی لحاظ سے بھی۔ تو انٹرنیشنل نمبرنگ سر میرے صاحب لکھ لیں 3627 نمبر، باب المناقب۔ حضور اکرم کے پاس ایک عربی آ گیا، عربی نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں کیسے یقین کروں کہ آپ نبی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں اس کھجور کی درخت کو آواز دوں اور یہ چل کے میرے پاس آئے اور اس کھجور کی کھوش جو ہے میرے پاس آگے گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو پھر تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں ایمان قبول کر لوں گا، ذرا آپ کریں ایسا۔ اب جامع ترمذی کی حدیث ہے اور البانی نے کہا ھذا حدیث صحیح، اور امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب صحیح۔ تو اب اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، وہ کھجور کا درخت جو ہے نا ٹوٹ کر اللہ کے رسول کے پاس آیا، آ کر کے اس نے جو ہے نا آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے وہ گر گیا سجدے میں، اور پھر جو ہے حضور نے فرمایا واپس چلے جاؤ، پھر واپس گیا اور جہاں پر تھا وہیں پر پہنچ گیا۔ اب عربی مسلمان ہو گیا۔ عربی یہ جو عربی وہ جلو ہوتے ہیں نا، پینڈو ہوتے ہیں، پینڈو انجینئر جو نہیں ہوتے، میں خود انجینئر ہوں الحمدللہ، لیکن جو جہل قسم کے انجینئر ہوتے ہیں نا ان کو بات سمجھ نہیں آتی، اور کبھی کبھار یہ جو دیہاتیوں کے عربی ہوتے ہیں نا پینڈو، ان کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ انہوں نے جب کھجور کا درخت دیکھا نا ٹوٹ کر یہاں پر آیا، وہ سمجھ گیا کہ یہ فزیکل فنومنا سے بعد میں کیا ہے۔ یہ جو میرے صاحب کہتے ہیں نا ہر کام فزیکل فنومنا ہو رہا ہے، تو سر فزیکل فنومنا کی سے اوپر کی بات ہے یہ۔ وہ سمجھ گیا تھا پینڈو، اس نے کہا یار اللہ نے اتنی عقل تو دی ہے کہ کبھی فزیکل فنومنا ایسا نہیں ہوا ہوتا۔ فزیکل فنومنا یہ ہے کہ بیج آپ زمین میں جائے گا، بارش آئے گی، وہ آرام آرام سے بڑا ہوگا، وہ ایک بڑا درخت بنے گا، اگر اس کے نیچے سے جڑیں کٹ جائیں تو پھر وہ باہر نکلے گا، پھر وہ مشین کے تھرو آپ کھینچیں گے، ادروائز وہ کہیں نہیں جائے گا۔ فزیکل فنومنا یہ نہیں ہے کہ درخت کو بلایا جائے اور وہ تمہارے پاس آ جائے۔ سر فزیکل فنومنا کا یہ اصول ہے۔ تو یہ میرے صاحب جو فزیکل فنومنا کا نام لیتے ہیں نا، تو ان سے گزارش ہے تھوڑا ہمیں بھی سمجھائیں۔ اس عربی کو تو بات سمجھا گئی، آپ ہمیں سمجھا دو کہ یہ فزیکل فنومنا کے تحت یہ بات ماننے قابل ہے؟ آپ جو کہتے ہو کہ لوگ ایتھیس ہو جائیں گے، یہ اسلام کے نظریات نہیں ہے کہ ولی وہاں سے آ کر یہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو بھائی اسلام کا مزاج فزیکل فنومنا پہ تم ماپتے ہو؟ فزیکل فنومنا کے تحت جو اسلام کے اصولوں کو پرکھتا ہے وہ کبھی بھی ان معجزات کو نہیں مانے گا، وہ کہے گا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، فزیکل فنومنا تو یہ مانتے ہی نہیں ہے۔ وہ گیا تیرا پہاڑ میں فزیکل فنومنا۔ فزیکل فنومنا جو ہے میں نے کہا کہ اسلام کے قانون اور اسلام کے نظریات فزیکل فنومنا پہ جو ہے نا وہ اعتماد نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیں کیا ہوا کہ وہ درخت چلا گیا، اس عربی کو بات سمجھ آ گئی۔ 3627 نمبر حدیث ہے باب المناقب جامع ترمذی میں۔ تو اسی طرح ہائے 3630 نمبر روایت آپ پڑھیں اسی باب المناقب کے اندر، کمال ہے کمال۔ کہتے ہیں جی 3630 نمبر روایت، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری محسوس کی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک ہے، یعنی آپ نے صحیح طریقے سے اچھا کھانا جو ہے نا بہت دنوں سے نہیں کھایا شاید، تو کیوں نہ کھانے کا اہتمام کیا جائے۔ گھر میں کچھ جوؤں کی روٹیاں دیں تھوڑی بہت، وہ جو ہے نا ارینج کیں
چلو اللہ کے رسول کو بلا لیتے ہیں، ایک آدھ صحابی آ جائے گا۔ اللہ کے رسول کو انوائٹ کیا گیا اور اللہ کے رسول نے تقریباً 70 سے 80 صحابہ کرام ساتھ لے کر کے نا ام سلیم کی گھر آ گئے۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کیا کیا کہ وہ اللہ کے رسول کو بلایا، اور جب دیکھا کہ 80 لوگ آ گئے، اب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلیم کو کہا کہ پریشان نہ ہو، سرکار خود آئے ہیں تو پھر مہمان بھی خود لائے ہیں، تو ہم نے تو اللہ کے رسول کو انوائٹ کیا اور اللہ کے رسول نے باقی صحابہ کرام کو انوائٹ کیا ہے، ہمارا کام ہے اللہ کے رسول کے سامنے جو کچھ ہے وہ پیش کرنا، اور باقیوں کو معاملہ جو ہے وہ اللہ کے رسول اور اللہ کے ذمے ہے۔ اب فزیکلی فنومنا تو یہ تھا کہ سر جتنی جاؤں کی روٹی ہے وہ اتنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ فزیکل فنومنا یہ ہے کہ اب میں بندہ فقیر کے پاس اگر 2 روٹیاں ہوں گی تو کافی ہیں، اب یہ نہیں کہ 2 روٹیوں سے میں 10 بندوں کو اور بلا لوں، بھائی سر آ جاؤ سارے۔ اب یہ ام سلیم کا مقدر تھا کہ وہ صحابہ کرام کا عقیدہ لیا ان کو ملا ہے اور وہ شان اسلام کی ملی ہے۔ یہ مرزا انجینئر جیسی بدبختی تو کسی کے پاس نہیں تھی نا، وہ تو عبداللہ ابی اور خوارجی کافی تھے نا، ان کی ذمہ تھی، جن کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت 66 نازل ہوئی، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ تو مرزا جیسے بدبخت لوگ بھی ہمیشہ اسلام میں رہے ہیں، تو یہ اسلام کی حسن ہے جو صحابہ کرام کو ملا اور پھر ان کے صدقے اہل سنت کو ملا ہے۔ اب جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ روٹی اللہ کے رسول نے کھائی، اللہ کے رسول فرمایا 10 لوگ اندر آتے جاؤ، کھانا کھاؤ اور جاؤ، آتے جاؤ اور کھانا کھاؤ اور جاؤ، ایک پردہ ڈال دیا اللہ کے رسول نے۔ اب فزیکل فنومنا کو آپ ذرا مانیں تو کسی کافر کو آپ یہ بات بتائیں تو کافر یہ کہے گا کہ آپ کے مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے، جو اسلامی اسکالر ہے، کہ ہر چیز فزیکل فنومنا ہے اور اسلام صرف فزیکل فنومنا کو ڈیفائن کرتا ہے، تو کافر کہے گا یہ ہم تو اسے مانتے نہیں ہیں، تو فزیکل فنومنا کے اوپر تو پورا اترتا ہی نہیں ہے یہ بات، کیونکہ 4 لوگوں کی روٹی 80 لوگ کھا کے چلے گئے۔ سر وہ انگریز کہے گا ہم اسے تب مانیں گے جب آپ ہمارے پاس آئیں، 4 بندوں کی روٹی لائیں اور 80 لوگ ہم لے کے آتے ہیں انگریز، آپ ان کو کھانا پورا کریں۔ سر یہاں پر تو ولیمہ ہوتا ہے نا، ولیمہ 10 لوگ فالتو آ جائیں تو وہ کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ یہ فزیکل فنومنا سکھانے والے ہو، یہ چیزیں ہمارے ساتھ نہ کرو، یہ فزیکل فنومنا کہیں تم پہ ہم فیل نہ کر دیں، یہ اس کا الزامی طریقے ہمیں آتے ہیں آپ لوگوں سے سوال کرنے کے، ہم کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیسے سوال کرنا ہے۔ یہ جو آپ لوگ اللہ کے رسول کے اوپر اور یہ اللہ کی کرامات کے اوپر آپ لوگ اعتراض کرتے ہو نا، یہ اعتراضات آپ کے نہیں ہیں، اس سے پہلے اسلام کے اوپر کفار کے تھے، وہ اللہ کی ذات پہ یہ اعتراض کرتے تھے، اللہ کے رسول کے اوپر اعتراض کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو یہ شہادت حاصل ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے کفار سے ایک سٹیپ نیچے آ گئے ہو، تو آپ نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کے باقی انبیاء اور اولیاء اللہ کے اوپر آپ نے کلام کرنا شروع کر دیا، یہ اللہ نے آپ کو شہادت بخشی ہے۔ جی فزیکل فنومنا آف نیچر۔ اچھا، جامع ترمذی کے اندر باب المناقب یہ روایتیں اور بھی بہت ساری جگہ پہ ہیں، میں جامع ترمذی کیونکہ وہ ترتیب کے ساتھ ہے نا جامع ترمذی میں وہاں سے پیش کر رہا ہوں۔ دلائل النبوہ امام بہقی کی، دلائل النبوہ امام ابو نعیم کی، الخصائص الکبریٰ امام سیوطی کی، دیگر کتب کے اندر امام یوسف النبہانی نے اور دیگر ائمہ نے اس کو ان روایتوں کو روایت کیا ہے، اور خاص کر البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے علامات نبوت کے باب میں۔ لیکن میں کیونکہ جامع ترمذی پیش کر رہا ہوں تو یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے 3620 3620 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ جب ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ ابو طالب جو ہے نا، جب حضور کے چچا جان ابو طالب جو تجارت کی غرض سے شام گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ چلے گئے، تو وہاں پر جب راہب ان کے درمیان گھس گیا، ایک راہب تھا وہ ان کے پاس آیا، اللہ کے رسول کے لشکر میں، ایک لمبی روایت ہے، بہت طویل روایت ہے یہ باب المناقب میں، تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس جا کے وہ اعلان کرنے لگا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہو، آپ اللہ کے رسول ہو، آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہو،
تمام جہانوں کے پالنے والے نے تمہیں جو ہے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس نے ایسے لفظ بولے، یعنی حتیٰ جاء فاخذ بیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعث اللہ رحمۃ العالمین۔ اس طرح کے طویل الفاظ ہیں حدیث کے، وہ ساری تو مجھے یاد نہیں ہے۔ تو اس میں اس شخص نے آ کر کے، راہب نے آ کر کے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ اس طرح سے اللہ کے رسول کی مناقب بیان کرنے لگ گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تم نے یہ کیسے پہچانا؟ تو کہا کہ جب تم لوگ اس ٹیلے سے آ رہے تھے میں نے دیکھا درخت اور پہاڑ سجدے کو گر رہے تھے۔ جی سر، فزیکل فنومنا کیا ہے؟ پہاڑ کبھی سجدہ نہیں کرتا سر۔ فزیکل فنومنا یہ ہے کہ جیسے آگ جلاتی ہے، اگر وہ نہیں جلائے گی تو وہ فزیکل فنومنا کے قانون کے برخلاف جائے گی۔ تو پہاڑ پہ جو سجدے کر رہے ہیں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، درخت کبھی سجدہ نہیں کرتے۔ کبھی آپ کو کرتے ہوئے دیکھا کسی درخت نے؟ چلو کسی ولی کو کیا ہو، کسی کو نہیں کرتے۔ یہ فزیکل فنومنا اس کو قبول نہیں کرتا۔ پھر اللہ کے رسول اسی محفل میں تھے، وہ شخص حضور کے مناقب بیان کر رہا تھا باقی صحابہ کو کہ فلاں فلاں درخت جو ہے وہ سجدے کے لیے جھکا ہے، میں نے خود دیکھا اور یہ نبیوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر وہ راہب کہنے لگا کہ میں نے ایک اور بات آپ کو بتاؤں؟ کہتے ہیں وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو آپ یہاں بلائیے۔ اتنے میں اللہ کے رسول کی برگاہ میں گزارش کی گئی، اللہ کے رسول وہاں سے آئے، چل کر آئے۔ تو وہ راہب کہتے ہیں اب دیکھو جہاں جہاں اللہ کے رسول جا رہے ہیں وہاں وہ بدری آپ پہ سایہ کی ہوئی ہے۔ تمام صحابہ کرام سے کہا دیکھو تم لوگ سائے ڈھونڈتے پھر رہے ہو، جبکہ کملی والے پر تو سایہ جو ہے نا وہ بادل کی ہوئی ہیں۔ سر فزیکل فنومنا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بادل کسی کے لیے چلیں یہ مرزا صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیسے کیا پڑھا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو درخت بھی آپ پر، اچھا ایک جگہ پہ پھر اسی حدیث کا اندر ہے، اسی حدیث کے آخر میں ہے، پھر سارے لوگ ایک درخت کے نیچے بھاگ بھاگ کے گئے سایہ ڈھونڈنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول اس درخت کے قریب گئے تو درخت کا سایہ نا جس طرف لوگ بیٹھے ہوئے تھے ادھر سے ہٹ کے نا اللہ کے رسول کی طرف درخت جھک گیا۔ تو لوگوں نے دیکھا اور اس راہب نے کہا اب دیکھو اللہ کے رسول ادھر بیٹھے ہیں تو درخت نے اپنا سایہ ادھر گھما لیا ہے۔ سر یہ فزیکل فنومنا ایسا نہیں ہوتا۔ فزیکل فنومنا یہ ہے کہ سورج اس طرف ہے تو سایہ اس طرف ہوگا، سورج بالکل اوپر ہے تو سایہ نیچے ہوگا، اور درخت کسی کے لیے جھکتا نہیں ہے۔ سر فزیکل فنومنا یہ ہے۔ اسلام کے اندر یہ واقعہ ہے نا، یہ جامع ترمذی میں، اسلام کی اس واقعے کو فزیکل فنومنا کے اوپر اگر تم جانچو گے، پڑتال کرو گے اور ماپو گے تو پھر تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ فزیکل فنومنا تو بالکل سچ ہے، اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگ جلاتی ہے، دیکھو آگ کو ہاتھ لگاؤ جلائے گی۔ اب کافر کہے گا رضوی صاحب فزیکل فنومنا آف نیچر اسلام کے عین مطابق ہے؟ کہ جی اب مرزا صاحب جیسے لوگ کہیں گے نا جی رضوی صاحب ذرا آگ کو ہاتھ لگاؤ، جی آگ جلاتی ہے، فزیکل فنومنا ہے؟ جی بالکل ہے۔ اب رضوی صاحب ذرا میرے ساتھ آئیں، جامع ترمذی اٹھا کے لائیں کرامات کی طرف۔ اب میرے صاحب چونکہ معجزات کے اوپر تو طویل کر سکتے ہیں اس بارے میں، لیکن اب کرامات کی بات آئے گی۔ دیکھیں کرامات تو یہ ہے کہ کسی ولی کے ہاتھ پر فنومنا آف نیچر سے ہٹ کر کے کوئی چیز واقعہ سامنے آئے تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ کرامت ہے۔ اب جو ماڈرن اور مرزا انجینئر صاحب جیسی لینگویج میں اور ماڈرن لینگویج میں اور سائنٹیفک لینگویج میں اگر کرامت کو ڈیفائن کیا جائے تو ایسے کریں گے، جو چیز فنومنا آف نیچر سے ماوراء ہو اس کو ہم کرامت کہتے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی ولی 12 سال ڈوبا ہوا بیڑا اشارہ کرے اور وہ تر جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کرامت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقل تسلیم نہیں کرتی اسے، عقل سے ماوراء ہے۔ اور فنومنا آف نیچر یہ ہے کہ 5 منٹ کے بعد
پانی میں ڈوبا ہوا بندہ 5 منٹ سے کے بعد اگر نکالا جائے تو وہ مرا ہوا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بھاری ہوئی ایک بھاری اور وزن والی چیز جیسے کشتی وہ پانی سے بھر جائے تو وہ باٹم کی طرف سفر کرتی ہے، نہ کہ سطح سمندر کی طرف اوپر آتی ہے، اوپر نہیں آتی نیچے جاتی ہے۔ یہ فنومنا آف نیچر ہے۔ اور پانی ڈبوتا ہے اور پانی میں انسان مر جاتا ہے، یہ فنومنا آف نیچر ہے۔ جبکہ ولی جو ہوتا ہے نا وہ فنومنا آف نیچر سے الگ کرتا ہے، کچھ دکھاتا ہے، اس کے ہاتھ پہ واقعہ ہوتا ہے، تو اس کو کرامت ہم کہتے ہوتے ہیں۔ اس کا انکار کائنات میں اس امت کے اندر متظریوں نے کیا، یا پھر آج کل کے یہ نام نہاد لوگوں نے کیا، ادروائز اس کا انکار کسی نے کیا نہیں ہے کبھی۔ اب اس کو میں ڈیفائن کروں گا قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ قرآن کے اندر کئی ایسی چیزیں موجود ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی شان ہے اور وہ فنومنا آف نیچرز کے اوپر انحصار کرتی ہیں۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں کلام کر سکتا ہوں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں، لیکن چونکہ خضر علیہ السلام کے اوپر اتفاق نہیں ہے، بعض کہتے ہیں وہ ولی تھے، بعض کہتے ہیں نبی تھے، اور زیادہ معتبر جو قول ہے میں تو اس کے بارے میں خاموش ہی ہوں، چونکہ ایک بڑی تعداد علماء کی ہے جو کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام جو ہے وہ ولی ہے، اور ایک بڑی جماعت ہے وہ دلائل کی بنیاد پہ کہتی ہے کہ وہ نبی ہے۔ اچھا، تو اس کے علاوہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اور ان کا کتا وغیرہ بھی ان کے ساتھ موجود ہے۔ سورہ کہف کے اندر اس کا واقعہ میں آیا کہ اصحاب کہف سینکڑوں سال ایک غار کے اندر سوئے رہے، اور جب اٹھے تو وہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یار یہ ہم 5 منٹ سوئے ہیں یا 5 گھنٹے سوئے ہیں، حالانکہ وہ 3-3.5 سال سو چکے تھے۔ اب فنومنا آف نیچر کیا ہے کہ فنومنا آف نیچر یہ ہے کھائے پیے بنا بندہ سو جائے نا تو کتنا سوئے گا؟ میرے خیال میں 2 دن 3 دن 20 دن 40 دن 1 مہینہ 40 دن کے بعد بندہ مر جاتا ہے پانی کے بغیر اور اس کے بغیر، لیکن کچھ کھائے پیے بنا 350 سال سوئے۔ اب اگر اس قرآن کی آیات کو کوئی بندہ پڑھا لکھا ماڈرن وہ جو ہے فنومنا آف نیچر کے اوپر ماپنا شروع کر دے اور عوام کو یہ تاثر دے کہ ایسا ممکن ہوتا اگر یہ بات کسی ولی کے بارے میں ہو کہ فلاں ولی نے طے مکانی اور طے زمانی کے متعلق ایسی کرامت دکھائی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں فلاں جگہ موجود تھا، یا وہ ایک ہی وقت میں اتنے ٹائم میں فلاں سے فلاں جگہ پہنچ گیا۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے 27 قدم چلے تو وہ شام سے مدینہ پہنچ گئے، آنکھیں بند کر کے 27 قدم چلنے سے۔ اب مرزا جیسا بندہ کہے، مرزا جیسا انجینئر جیسا بندہ کہے کہ سر آؤ ذرا آنکھیں بند کر کے ہم 28 قدم چل لیتے ہیں تو ہم مدینہ پہنچ جائیں گے، کیونکہ بھائی یہ ولیوں کی شان ہوتی ہے نا، یہ مرزا جیسے لوگوں کی شان نہیں ہوتی، یہ ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ اب یہی بات قرآن میں ہے، طے مکانی کا بھی معجزہ کرامت ہے اور طے زمانی کی بھی کرامت ہے کہ 350 سال سوئے رہے۔ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اب فزیکلی فنومنا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، آپ جس طریقے سے چاہیں آپ فزیکلی فنومنا کو اس کے اوپر ڈیفائن کریں نہیں کر سکتے۔ انسان بھوکا نہیں رہ سکتا، انسان پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا، 3.5 سال زندہ نہیں رہ سکتا انسان، اور پھر مزے کی بات جب وہ جاگے تو ان کو بال بھی ایک سفید نہیں ہوا تھا، یعنی وہ جوان کے جوان بوڑھی بھی نہیں ہوئی ہے۔ تو سینکڑوں سال کا وہ سونا، وہ مرزا صاحب کے جو فلسفہ ہے نا یہ فزیکل فنومنا کا، اس کو تار کر دیتا ہے۔ اور پھر میں حیران ہوں، اللہ کی شان دیکھیے، کتے کا ذکر ساتھ میں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، میرے استاد جی تھے وہ کہا کرتے تھے کہ انسان میں کتے جیسی غیرت ہو نا تو انسان بہت کچھ بن جاتا ہے، انسان بن جاتا ہے۔ انسان میں کتے جیسی غیرت ہو اور کتے جیسی انسان میں غیرت بھی نہ ہو، اور انسان ولیوں میں بھونکے بھی، اور جو ولیوں میں بھونکتا ہے نا، میرا اس پہ ایک لیکچر ہے صحت کے اوپر شان اولیاء میں، آلریڈی موجود ہے 1 سال پہلے کا، وہ آپ ضرور سنیں،
یہ کتے کی غیرت کے اوپر بری بات کلام میں نے کیا ہے. اور فزیکل فنومنا یہ ہے کہ کتے کی نیچر یہ ہوتی ہے کہ کتا ایک گھر کے اندر رہ رہا ہو, مالک مکان کو چھوڑ چلے جائیں, کتا اس گھر میں رہے, 3 دن کتے کو کھانا نہ ملے نا, چوتھے دن کتا گھر چھوڑ کے نا کسی ہوٹل کی طرف چلا جاتا ہے. فزیکل فنومنا یہ ہے. فزیکل فنومنا کیا ہے؟ کتا 3 دن سے زیادہ اپنے مقام پہ جہاں کھانا اسے نہ دیا جائے نا, اگر مالک مکان گھر میں رہ رہا ہو, کتے کو کھانا نہ دے تو کتا اس گھر میں نہیں رہتا ہے, کتا چھوڑ جاتا ہے. میں خود ذمہ دار بندہ ہوں, زمیندار بندہ ہوں, اپنے زمینیں ہیں میری, میں نے اپنے گاؤں میں کتے رکھے ہوئے ہیں جو ہے رکھوالی کے لیے. مجھے پتہ ہے کتوں کی نیچر کا, میں کتوں کی نیچر بہت اچھی طرح جانتا ہوں. لیکن کتے نسلی ہو نا, کتے کی مختلف نسلیں ہوتی ہیں, گلٹری بھی ہوتے ہیں, بولی بھی ہوتے ہیں, خندیے بھی ہوتے ہیں, تو السیشن نسل کے بھی ہوتے ہیں, اچھے کتے بھی ہوتے ہیں, برے کتے بھی. کتوں کی نسل کتوں میں فرق ہوتا ہے. کتے ایسے ہوتے ہیں جو ولی اللہ کو بھونکتے بھی ہیں, اور کچھ کتے ایسے ہوتے ہیں کہ ولی اگر سوئے ہوئی ہوں 300 سال بھی گزر جائیں, جہاں ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے ہیں وہاں سے ہلنے کی جرت بھی نہیں کرتے. یہ کتوں کی نسل میں بڑا فرق ہوتا ہے. نسلی عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں, کسی کے ماتھے پہ کچھ لکھا نہیں ہوتا. عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں, کسی کے ماتھے پہ کوئی لکھا نہیں ہوتا. تو وہ کتا نسلی تھا, بے غیرت بھی نہیں تھا. غیرت اس میں اتنی تھی کہ ولیوں کے ساتھ چل پڑا تو ولیوں کے ساتھ قدم اٹھا کے چلنے والا نا. پھر ایسا نہیں کہ بابا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے قدم اٹھایا ختم نبوت کے لیے, 2-4 قدم چلے, جب دیکھا نا آگے جیل کا معاملہ ہے, معاملہ گڑبڑ ہے, تو پھر بد نسلی کتوں کی طرح واپس لوٹ آنا یہ کتے کا کار ٹھیک نہیں ہے. نسلی وہ ہوتے ہیں جو ولیوں کے ساتھ جہاں قدم مدال لا کے چلتے ہیں نا, پھر چلتے ہی ہیں, پیچھے ہٹنے والا کوئی آپشن نہیں ہوتا. ورنہ 350 سال کتے کو کیا لگے, کتے نے جنت میں جو ہے وہ کوئی مقام حاصل کرنا تھا اعمال کے ذریعے ہے جی. ہائے ہائے ہائے, انسان تو جنت کی لالچ میں بھی کچھ نہیں کر پایا, تو ولیوں کے بارے میں بھونکتا ہے. انسان ہو کر تو ولیوں کے بارے میں بھونکتا ہے, اور جنت کی شان اور جنت کی جلال کے بارے میں تو جانتا ہے, اور اس نعمت کے بارے میں تو جانتا ہے, نعمت عظمیٰ کے بارے میں, اور تو ولیوں پر بھی پہنچتا ہے. اور اس کتے کے بارے میں سوچو جس کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, لیکن اس کو اتنا معلوم تھا کہ اب جن کے ساتھ قدم ملا کے چلا ہوں نا, 350 سال کے 1000 سال سوئے رہے, اب کتا مرے گا تو یہیں مرے گا. اور پھر اس کی ہڈیاں وہیں پر ہی کتے کی پڑی تھیں, لیکن کتا وہیں پر ہی. کتے نے اپنی اور پھر میں اللہ شان الوہیت کو بھی پھر میں بیان کروں, پھر اللہ کی شان بھی دیکھو. اللہ اکبر, کتے کا ذکر قرآن میں کر دیا اور کتے کے بیٹھنے کی ادا کو بیان کر دیا. یار یہ کوئی بات بیان کرنے کی ہے؟ ایک نارمل چیز کو بیان کرنے کا کیا, جو عام ایک فزیکلی فنومنا ہو. یعنی اب سورج جو ہے نا مشرق سے طلوع ہوتا ہے, کبھی ایسا ہو کہ آپ صبح اٹھیں نا, اٹھ کر کے ابو جان کو کہیں اب میرے صاحب اٹھیں نا صبح, میرے صاحب صبح اٹھیں, اٹھتے ہی ساتھ والے پڑوسی جو قدیانیوں کا گھر ہے نا, جو ان کے بزرگ ہیں, یعنی ابا جان دادا جان کی بات کر رہا ہوں میں, تو میرے صاحب فوراً اپنے ابا جان دادا جان کے گھر جائیں, جاگ کہیں کہ آج سورج مشرق سے طلوع ہوا ہے. تو ابا جان آگے سے تھپڑ لگائے گا, بیٹا ہر روز جو ہے نا مشرق سے طلوع ہوتا ہے, تو آپ اس کو کیوں بیان کر رہے ہو, ہمیں نہیں پتہ. اب کتا کیسے بیٹھتا ہے, جو لوگ کتے رکھے ہوئے ہیں ہم جانتے ہیں, کتا آگے 2 ٹانگیں پھیلا کے بیٹھتا ہے, ایک نیچر ہے. تو اب کوئی بندہ یہ کہے آ کر کے کہ رضی صاحب کتا پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کہو گے یار یہ عجیب آدمی ہے, کیا بتا رہا ہے یار, کتا بیٹھتے ہی ایسے ہے, اور کوئی طریقہ جو نہیں ہے بیٹھنے کا, طریقہ جو یہ ہے. تو اس کی جو آنے والا تھا متکلم, وہ اتنا کلام کرتا کہ جناب کتا بیٹھا ہوا تھا, بس اتنا کہہ دیتا تو بات سمجھ آتی تھی. اب اللہ نے جب کتے کے بارے میں کلام کیا تو کہا کہ وہ کتا اپنی ٹانگوں کو پھیلا کر بیٹھا تھا. کاش ولیوں کی اس کتے کی جو اس چیز کو پیش کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے نا, اگر اس کو آپ سمجھ جائیں تو آپ کو شان جو ہے نا اولیاء اللہ نے سمجھ آ جائے گی. تو وہ کتا غار کے دروازے پر وفاداری کے ساتھ جمے ہوئے بیٹھا رہا 3-3.5 سال. تو اللہ نے اس نے بیٹھنے کی ادا کو قرآن میں اپنے کلام میں بیان کر دیا.
اور آج اس کتے کا ذکر جو پڑھتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، قرآن کے ہر لفظ پر ثواب ہے۔ تو اس کتے کے بارے میں مزید جو کلام ہے وہ میں نہیں کرتا۔ پھر یہ جو کتے ہیں نا، یہ تھوڑے ان کے پیٹ میں درد پڑتا ہے، زیادہ کلام کرو اس کتے کی شان میں تو، لیکن اس کتے جتنی غیرت بھی بندے میں ہو، ہاں او کتے جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے ہو، ہائے کرم تیرے تھی لوہے تردے، کرم تیرے تھی لوہے تردے، پھٹیاں دے سنگ رل کے ہو، کتے جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے ہو۔ یہ کرامتوں کا بیان ہے۔ پھر آپ دیکھیں سورہ نمل کے اندر، میں نے اس واقعے کو کئی دفعہ بیان کیا، عاصم بن برقیہ کا واقعہ آتا ہے، جس کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ وہ شخص عاصم بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حواری تھا، صحابی تھا۔ سورہ نمل کے اندر اس کا واقعہ آیا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا کون ہے جو تخت بلقیس لائے گا، تو وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ علم رکھنے والا شخص کھڑا ہو گیا، عالم دین، کتاب کا علم رکھنے والا۔ تو اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں، یہ جو آنکھ جھپکتی ہے نا، یہ 0.48 سیکنڈ میں لیتی ہے، یعنی سیکنڈ کا بھی تھوڑے سے کم حصہ لیتی ہے یہ، یعنی 0.78 سیکنڈ، یعنی بالکل سیکنڈ سے بھی کم حصہ لیتی ہے یہ آنکھ جھپکنے میں۔ تو اس نے کہا کہ اتنی دیر سے پہلے لے کے آتا ہوں، اتنی دیر میں بھی نہیں، اس سے بھی پہلے، یہ آنکھ جھپکنے میں جو دیر لگی ہے نا یہ والی 1 سیکنڈ، یہ 1 سیکنڈ سے کم حصہ، اس سے پہلے لے کے آتا ہوں۔ یہ میرے صاحب ذرا پلیز مجھے بتا دیں، یہ فزیکلی فنومنا کے تحت ایسا ممکن ہے کہ سیکنڈ کے اندر سے تخت بلقیس آ سکے؟ آج جدید سائنس کو تم بڑے ڈیفائن کرتے ہو، اور آج یہ ٹیکنالوجیز کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہیں، اتنی تیز ترین ٹیکنالوجیز میں کہ جہاں آپ نمبر ڈائل کرتے ہیں نا تو کال لگنے میں، آواز آنے جانے میں بھی دیر لگتی ہے۔ پتہ ہے آپ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ 0.25 کی رفتار سے، سیکنڈ کی رفتار سے یہ سفر کرتی ہے، مطلب ہے کہ آپ کے آدھے سیکنڈ کے اندر آپ کی آواز جاتی ہے، آپ کرتے ہیں ہیلو تو ادھر 0.25 سیکنڈ کے رفق کے ساتھ جاتی ہے آواز، یعنی آواز جانے میں بھی نا پلک جھپکنے سے زیادہ دیر لگتی ہے۔ جو کال آپ کال میں بات کرتے ہیں، اس دور کی سب سے تیز ترین ٹیکنالوجیز کون سی ہے؟ کال۔ آپ ہیلو السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کی ود ان سیکنڈ بات وہاں جا رہی ہے، آپ سن بھی رہے ہیں۔ تو اتنی تیز ترین ٹیکنالوجیز ٹیلی فون آج موجود ہے، تو فزیکلی فنومنا کا یہ جو رد ہے نا، اس سے بھی تیز ترین ٹیکنالوجیز آج نہیں آئی جتنی تیز ترین ٹیکنالوجیز سے پہلے جو ہے نا وہ عاصم بن برقیہ کا تخت آیا تھا، تخت بلقیس۔ آج بھی کوئی اتنی بڑی تیز ترین کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے اتنی جلدی کوئی لا سکے تخت، لیکن اللہ کی قسم ہے جتنی بھی فزیکلی فنومناز ہیں نا، فنومنا آف نیچر ہیں، جو ان کو میرے صاحب بتا کر قرآن کے اوپر بات کرتے ہیں، سارے کے سارے دنگ رہ جاتے ہیں اس قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھا جائے۔ اور جن انگریزوں کو آپ امپریس کریں گے نا، اسلام کی دعوت دیں گے، اسلام کی دعوت کبھی بھی یاد رکھیں، یہ جو کوئی لوگ سائنس اور قرآن کے حوالے سے گفتگو کر کے انسان کو، لوگوں کو امپریس کر کے اسلام قبول کراتے ہیں، اچھی بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ فزیکل فنومنا کو بیان کر کے میں خود، میرا کام ہے، میں آلریڈی دیکھ چکے ہیں، میں 7 ایپیسوڈ لا چکا ہوں سائنس اور جدید سائنس اور قرآن کے حوالے سے، غیر مسلم کے لیے، ایتھیس کے لیے، یہ ٹھیک ہے، انکار نہیں کر رہا میں اس کا، لیکن اسی کو بیسک اسلام پیش کرنا، اسلام کا سارا دار و مدار اس کے اوپر بیس بنانا، یہ غلط ہے۔ میرا مدعا یہ ہے، میرا لیکچر کا جو بیسیکلی مضمون وہ یہ ہے، کیونکہ اسلام کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسلام فزیکل فنومنا کے اوپر انحصار نہیں کرتا، فزیکلی فنومنا جو ہے وہ اسلام کی اصولوں کے اوپر انحصار کرتی ہیں۔ اب انگریزوں کے سامنے قرآن کی یہ آیت پڑھو نا تو وہ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے اس کی ڈیفینیشن۔ وہ خادم سروس صاحب ایک دفعہ ایک واقعہ بیان کر رہے تھے، میں نے سنا، اب اس کی مجھے اسنادی حیثیت تو نہیں پتہ، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ کوئی جس کے انگریز کی قبر داتا دربار کے اندر ہے، انگریز کی قبر نا داتا دربار کے پاس جو قبرستان ہے وہاں پر موجود ہے، وہ انگریز جو تھا لندن کا، تو مجھے بھی داتا دربار جانے کا اتفاق ہوا، تو مجھے وہاں ایک بندے نے بتایا تھا، میرے علم میں پہلے یہ بات نہیں تھی،
تو بعد میں نے اس واقعے کو سنا خادم سرورزی صاحب کی زبان سے، تو میں سند یہی بنا رہا ہوں، بے شک سند یہی ہے، باقی تحقیقات خود کر لیں کہ یہ جو ہے نا یہ کیسے آیا تھا یہ تخت بلقیس. یہ ساری بات قرآن کی سمجھ آتی ہے، لیکن قرآن کی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آنگچ بکنی دیر میں تخت بلقیس آ گیا. تو اس کا اللہ کے ولیوں سے انگریز کو کہا کہ بیٹھ جاؤ تو میں سمجھاتے ہیں. جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے کہا کیا پیو گے، چائے یا ٹھنڈا پانی یا کچھ پی؟ اس نے چائے کا کہا تو اللہ کی ولی نے ہاتھ پیچھے کیا اور کپ یوں کرا دیا. اس نے جو کپ دیکھا نا تو چیخ اٹھا، وہ کہنے لگا بات سمجھ آ گئی، آنی یا نہ آئی، لیکن ایمان میں لے آیا ہوں اس آیت کے اوپر پکا، کیونکہ جس طرح تخت بلقیس آیا تھا نا اسی طرح لندن سے میرا کپ آ گیا ہے. تو خادم سرورزی صاحب اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ تخت بلقیس فزیکلی فنومنا آف نیچر سے ماورا ہو کر کے آیا. اب میرے صاحب نے اس کے اوپر کہانی کہی ہے، وہ کہانی ہمیں کہتے ہیں نا، کہانی وہ خود ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جن کوئی تھا، پہلا قول یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ فرشتہ تھا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ کوئی انسان تھا، اللہ کا ولی یا کوئی نبی تھا. یہ ساری کہانیاں ہیں. حالانکہ جمہور کا جو قول ہے نا، فرشتے والا جو قول ہے اور جو کہ جن والا قول ہے نا، جن والا، اس کو تو علماء نے جمہور نے رد کر دیا. یہ نہیں فرشتے کا جو قول کہ وہ فرشتہ تھا، سلیمان علیہ السلام کا جو قال الذی عنده علم من کتاب والا جو قول ہے نا، اس کے بارے میں یہ دو قول یہ بالکل مردود قول ہیں. ان کے بارے میں کوئی اتفاق نہیں ہوا کہ وہ فرشتہ تھا اور وہ جن تھا. اس کے اوپر کلام کیا ہے، قول لائے ہیں، اتفاق کسی نے نہیں کیا. اب وہ شخص سلیمان علیہ السلام کے برگاہ میں نبی تھا یا ولی تھا، اس پہ کلام رہا ہے. اور جمہور اہل سنت اور متقدمین کے ہاں جو معتبر قول ہے وہ یہ ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، علم میں کتاب رکھنے والا شخص تھا. اس کا نام عاصم بن برقیہ کتابوں سے، تاریخی کتابوں سے ملتا ہے. تو یہ چیز تھی. تو فزیکل فنومنا آف نیچر تو اس آیت کے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتی، کیونکہ فزیکل فنومنا نیچر یہ کہتی ہے کہ پہلے 50 بندے جائیں گے، اور جہاز اس دور میں تھا نہیں، لیکن جہاز ہوتا تو جہاز لے کے جاتے، ہیلی کاپٹر، وہاں پہ جا کر کے وہ لوگ اٹھاتے، ہیلی کاپٹر کے اندر وہ تخت رکھتے، اس کے بعد وہاں سے ہیلی کاپٹر اٹھتا، گھنٹے 2 گھنٹے 5 گھنٹے 10 گھنٹوں کے بعد لے کے آتا. فزیکل فنومنا آف نیچر یہ ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ چلو جی، بہت گپ شپ ہوگی جی آپ لوگوں کے ساتھ. ہمارے عقائد جو ہیں اسلامی، یہ ہرگز جو ہے نا وہ فزیکل فنومنا آف نیچر کے اوپر انحصار نہیں کرتے، بلکہ جو اسلام کہتا ہے ہم نے اسے ماننا ہے. اللہ ہے، اللہ ہے، اس کے اوپر ہم نے اللہ کو ماننا فزیکل فنومنا آف نیچر کی دلائل کے اوپر نہیں ہے. اللہ کو ہم تب مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اللہ ہے، بس ہم مانتے ہیں. یہ کتاب جو ہے یہ کلام اللہ کا کلام ہے، بس ہم مانتے ہیں. اب اس کو اوپر جو ہے نا کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم اس کو یہ دلیل دیں گے کہ فزیکل فنومنا آف نیچر سے معلوم ہوتا ہے اس کائنات کو کوئی نہ کوئی چلا رہا ہے، اور جو چلا رہا ہے وہ جو طاقت چلا رہی ہے اس کو ہم اللہ کہتے ہیں، خدا. تو یہ بات دلیل ہم نے بعد میں دینی ہے، لیکن اللہ کو ہم نے دلائل کے اوپر نہیں ماننا. ہم نے ایمان لے آئے، اللہ کے رسول نے کہہ دیا، ہم نے ایمان لے آئے بس. الذی خلق الموت والحیات، کہ وہ پاک وہ ذات ہے جس نے خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا. سب سے بڑی فنومنا آف نیچر کیا ہے؟ یہ موت. جب انسان کی روح نکل گئی، انسان مر گیا اور انسان پیدا ہوا، اس کے اندر جان پیدا ہوئی، جان اس میں پڑی ہوئی، وہ چھوٹا سا تھا، بڑا ہوا، بڑا ہو گیا، پھر وہ مر گیا. بس یہ فزیکل فنومنا یہ ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان 40 سال کا پیدا ہو ہیں، جو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان کی قبر کھود جائے 10 سال کے بعد اور وہ مردہ تھا زندہ ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ فزیکل فنومنا یہ کہتے ہیں، کیونکہ فزیکل فنومنا کیا ہے؟ روح نکل گئی، انسان مر گیا، بس خلاص، اب دوبارہ وہ زندہ نہیں ہو سکتا. فزیکل فنومنا یہ کہہ رہا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ فزیکل فنومنا جو موت کے بارے میں ہے نا، اس موت جو ہے وہ خود فزیکل فنومنا، آپ جو خود جس سے فزیکل فنومنا کریٹ ہو رہا ہے موت، وہ موت خود جو ہے بیچاری کسی حکم کے تحت ہے، جس کو فزیکل فنومنا ہم کہتے ہیں. جو سب سے بڑا فزیکل فنومنا کیا ہے؟ موت اور حیات.
اس سے بڑا کوئی اور فزیکل فنومنا اس کائنات میں نہیں ہے. لیکن آپ خود دیکھیں کہ موت کے بعد بھی نہ یہ فزیکل فنومنا چینج ہوا. قرآن کے اندر ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام باخی الموت باذن اللہ، اللہ کی اذن سے مردے زندہ کرتے ہیں. کیسے زندہ کرتے ہیں بھائی؟ فزیکل فنومنا یہ ہے کہ ایک چیز مر گئی، ختم، خلاص. بس موت کے بعد کوئی سائنس یا فزیکل فنومنا یہ قبول ہی نہیں کرتے کہ انسان ایک مردہ چیز زندہ ہو سکے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو جاتی ہے. تو اللہ کے انبیاء کے ہاتھوں پر مردہ زندہ ہو گیا. حالانکہ یہ فزیکل فنومنا تو ایکسیپٹ نہیں کرتا، کسی لحاظ سے فزیکل فنومنا ایکسیپٹ نہیں کرتا اس کو. آپ خود بتائیں، فزیکل فنومنا سے ایکسیپٹ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اور پھر آپ دیکھیں وہ قرآن میں کیونکہ کلپ بڑا ہو گیا ہے میں اس کو شاؤٹ کرتا ہوں. سورہ بقرہ کے اندر گائے کو ذبح کر کے ایک مردہ زندہ کرنے کا واقعہ ہے. یار یہ فزیکل فنومنا کے تحت ایسے ہوتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اس کی رانوں کو لو اور جا کر کے مردے کو مارو، زندہ ہو جائے؟ ایسا ہوا ہے کبھی؟ ایسا ہوتا تو ذرا میرے صاحب ذرا اس فزیکل فنومنا کو ہمیں ڈیفائن کر کے بتائیں ذرا. کین یو ڈیفائن؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. اور پھر اسی طرح قرآن میں ایک اور مردے کا بھی ذکر ہے. یہ پرندوں والا واقعہ ہے. پرندوں کا ایک پر وہاں رکھو، ایک وہاں رکھو، ایک وہاں رکھو. اللہ نے تو فزیکل فنومنا کا رد کیا ہے کہ فزیکل فنومنا تو میں نے یہ رکھا ہے کہ انسان ماں باپ کا ملاپ ہوگا، انسان پیدا ہوگا، انسان کے اندر ادب کا عنصر ہوگا، اس کی تربیت ہوگی، پھر وہ انسان زندہ ہوگا، پھر آخر میں اچھی زندگی گزار کے مر جائے گا. فزیکل فنومنا تو یہ ہے. لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نکاح کے بغیر قادیانیوں کی اولادیں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ قرآن کے اوپر کلام کرتی ہیں، وہ نبیوں کی گستاخی کرتی ہیں، وہ فزیکل فنومنا کے خلاف ہو جاتی ہیں معاملات. اور پھر وہ کبھی نبی کے لیے چھوکر کے لفظ استعمال کرتی ہیں، کبھی کس طرح اس سے گفتگو ہوتی ہے ان کے بارے. تو حالانکہ قرآن نے تو اس کی رد کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں، کیسے الذی خلق الموت والحیات، میں کیسے موت کا خالق میں ہوں اور حیات کا بھی خالق میں ہوں. کیسے؟ پہلے موت کو کہا پھر حیات کو کہا. اس میں بھی بڑی اس میں بڑے راز ہے. کیونکہ اللہ فرماتا کہ الذی خلق الحیات والموت، تو ہر تو نہیں تھی، لیکن اس کی ترکیب میں یہ راز کیا ہے کہ کیونکہ ہوتا تو یہ ہے پہلے اللہ حیات دیتا ہے پھر موت دیتا ہے، ترتیب تو یہ بنتی تھی. لیکن اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت ہے پھر حیات ہے. کیوں؟ فزیکل فنومنا کی ریڑھ کی ہڈی تب ٹوٹے گی جب پہلے مردہ ہوگا اور پھر اللہ اسے زندہ کرے گا. تو اللہ فرماتا ہے پہلے ہم نے موت کو پیدا کیا اور پھر ہم نے حیات کو پیدا کیا. پہلے کسی جان کو ہم نے مردہ کیا اور پھر ہم جب چاہتے ہیں اسے زندہ بھی کر دیتے ہیں. اور اللہ کرے گا، اللہ کرے گا. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ کرے گا. پہلے تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر تم جب زندہ کیا پھر تمہیں مردہ کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا. فزیکل فنومنا کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. میرے صاحب کا فزیکل فنومنا نا پینڈولم کی طرح گھومتا پھرے گا. دوستو شکریہ آپ لوگوں کا، بہت گپ ہو گئی. میں نے کہا چلو آج تھوڑا فری ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ اس بارے میں ڈسکشن کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کی دعاؤں کا طالب آپ کو اپنا بھائی رضی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.